نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے ہر اچھا کام یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو۔ اسی وجہ سے اخلاص کو دین اسلام کی روح اور جان کہا جاتا ہے۔ کسی بھی نیک کام میں اگر اخلاص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کام کی کوئی قیمت نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی ثواب ملتا ہے، اور اگر دکھاوا ہو تو وہ عمل وبال بن جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے اور نام و نمود ختم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ نیت کی درستگی، سب سے پہلے نیت کی درستگی۔ کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولا جائے کہ میں کس مقصد سے یہ کام کر رہی ہوں۔ بری اغراض سے دل کو پاک کرنا ہی اصل اخلاص ہے، یعنی بری تمام جتنی بھی سوچیں ہیں اور جتنی بھی غرضیں ہیں ان سب سے دل کو پاک کرنا ہی اصل اخلاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ عبادت کی بہترین طریقے سے ادائیگی کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جانچنے کا معیار یہ بیان فرمایا ہے، جس نے موت اور زندگی اسی لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے احسن عملا فرمایا، کیونکہ عبادات میں اصل مطلوب کثرت نہیں بلکہ حسن ہے، یعنی اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کرنا ہے، یعنی عبادات کو اچھے طریقے سے انجام دیا جائے۔ اسی بات کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ دین میں اخلاص پیدا کر، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ تنہائی میں بھی اخلاص، تنہائی میں بھی عبادات کو خشوع اور خضوع کے ساتھ بجا لانا، تاکہ عبادات میں ریاکاری کا شبہ نہ ہو۔ ریاکاری کے نقصانات کو یاد رکھنا، جب بھی کسی نیک کام میں نام و نمود کا شبہ پیدا ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں ریاکاری کے اخروی نقصانات کو ضرور یاد رکھا جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بروز قیامت ایک شہید سے فرمایا جائے گا کہ تو نے اس لیے قتال کیا، یعنی جنگ کی، تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، سو تمہیں کہہ لیا گیا۔ ایک عالم سے فرمایا جائے گا کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تمہیں عالم کہا جائے، تمہیں قاری کہا جائے، سو تمہیں کہہ لیا گیا۔ ایک مالدار سے فرمایا جائے گا کہ تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تمہیں سخی کہا جائے، سو تمہیں کہہ لیا گیا۔ پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اخلاص کے انعامات کو مد نظر رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اخلاص سے کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ لوگ چراغ ہدایت ہیں، ان کے ذریعے ہر سیاہ فتنہ چھٹ جاتا ہے۔ دیکھیں اخلاص سے جو کام لیتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وہ صرف اپنے لیے ہی ہدایت نہیں ہے، اپنے لیے ہی صرف وہ چراغ نہیں ہے، وہ باقی سب کے لیے بھی ایک چراغ کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کریں اور ہر کام سے پہلے اچھی نیت کر لیں کہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کا اچھا بندہ بننے کے لیے میں نے یہ کام کرنا ہے۔
نیکیوں کو چھپانا، نیکیوں کی شہرت ہی انسان کو ریاکاری جیسی باطنی بیماریوں میں مبتلا اور اخلاص جیسی عظیم دولت سے محروم کر دیتی ہے۔ اسی لیے حتی الامکان اپنی نیکیوں کو چھپایا جائے۔ اگر کبھی نیکی پر دل میں بڑائی پیدا ہونے لگے تو اپنے گناہوں کی طرف نظر کر کے اپنے نفس کو سمجھایا جائے کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود نیکی پر کیا اترانا۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس میں اخلاص پیدا کر کے نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ الٹا ہمارے لیے جو ہے وہ بوال جان بن جائے گا۔